نماز پڑھیں گے تو کیا مقتدی کو بھی بیٹھنا پڑے گا مریض کی طرح، یا یہ کہ مقتدی اپنی استعداد کے مطابق کھڑا ہوگا؟ تو احناف نے یہ فرمایا تھا کہ مقتدی کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے، اور اس پر بات چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک، اس میں ایک یہ تھا کہ امام تھے کہ حضور امام تھے، تو قرائن یہ بتاتے ہیں کہ امام رسول اللہ علیہ السلام ہی تھے، کہ بائیں جائے دلیل ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ میں سے قرآن اور یہاں آپ نے یہ پڑھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قراءت روک دی اور وہیں سے قراءت شروع کر دی، تو قراءت روک کر حضور علیہ السلام کا قراءت کو شروع کر لینا، یہ بھی نہیں آ رہی آواز؟ سر یہ بات پڑھی تھی آپ لوگوں نے کہ امام کون تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ علیہ السلام؟ بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ صدیق اکبر امام ہے اور حضور علیہ السلام مقتدی ہے، صدیق اکبر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں اور حضور علیہ السلام بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، یار اس سے آپ اصطلاح نہیں کر سکتے، کیونکہ مابہ النزاع مسئلہ یہ ہے کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو اور مقتدی کھڑے اس پر یہ بات ہوئی تھی کہ قرائن بتاتے ہیں کہ امام رسول اللہ علیہ السلام ہی تھے۔ ایک نشانی یہ ہے اس بات کی کہ صدیق اکبر بائیں جانب نہیں بیٹھے، یعنی حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے دائیں جانب نہیں بیٹھے، بائیں جانب بیٹھے، اور بائیں جانب ایک آدمی کے ساتھ بیٹھنا یا کھڑا ہونا یہ امام کی جگہ ہے، مقتدی کی جگہ نہیں ہے۔ دوسری نشانی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی قراءت روک دی تھی اور وہیں سے حضور علیہ السلام نے قراءت شروع کی ہے، حضور کا قراءت شروع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام ہی امام ہے اور صدیق اکبر مقتدی ہے، یہ دو باتیں ہیں۔ تو یہ دوسری بات ابھی آپ کے سامنے آ رہی تھی، حجت الاخرى ان عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما قال في حدیثه فاخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في القراءة من حيث انتهى ابو بکر، جہاں ابو بکر پہنچے تھے وہاں سے صدیق اکبر نے قراءت روک لی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے قراءت شروع کر لی تھی
وفی ذلک ما يدل ان ابا بکر قطع القراءة، اس میں بات موجود ہے کہ ابو بکر صدیق نے قراءت کو منقطع کر لیا تھا، روک دیا تھا. وقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور نے قراءت کی ہے. فذلك دلیل انه كان الامام، یہ پتہ چلا کہ حضور ہی امام تھے. ولولا ذلك لم يقرأ، اگر یہ بات نہ ہوتی حضور قراءت نہ کرتے. وجہ یہ کہ لأن تلك الصلاة كانت صلاة، یہ نماز وہ نماز تھی جس میں قراءت جہری تھی، اور جہری قراءت کا پتہ ایسے چلا کہ جہری نماز اس لیے تھی کہ اگر یہ جہری نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام کے علم میں بات نہ آتی کہ ابو بکر صدیق کہاں پہنچے. ہم نے پچھلے لوگوں کو پتہ چلتا کہ ابو بکر قراءت کر رہے تھے اور انہوں نے قراءت کو روک دیا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ نماز جہری تھی اور قراءت ابو بکر صدیق نے روکی، حضور نے پڑھی، تو امام ہونا حضور علیہ السلام ہی کا سمجھ آتا. وكان الناس جميعا لا يختلفون ان المأموم لا يقرأ خلف الامام كما يقرأ الامام، اور یہ بات طے ہے کہ امام کی قراءت کی طرح مقتدی کی قراءت نہیں ہوتی. یہ سب کے ہاں ہے. ثبت بذلك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في تلك الصلاة اماما، اس سے پتہ چلا حضور علیہ السلام اس نماز میں امام تھے. هذا وجه هذا الباب من طريق الاثار، وجہ نظر عقلی وجہ، عقلی وجہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ نماز میں داخل ہو تو یہ داخل ہونا امام کے ساتھ مقتدی کا ایسی چیز لازم کرتا ہے جو مقتدی کے ذمے پہلے نہیں ہوتی اور اب لازم ہو جاتی. مقتدی کا امام کے ساتھ نماز میں داخل ہونا مقتدی پر ایسی چیز کو لازم کرتی ہے جو پہلے لازم نہیں ہوتی. مثلا مسافر مقیم امام کے پیچھے اقتدا کر رہا ہے. مسافر کی رکعتیں 2 ہیں، امام کی 4 ہیں. امام کی 4 رکعتوں نے مسافر کی 4 رکعتیں بنا دی، 2 سے 4 کر دیے ان کی رکعتوں کو. تو امام کے پیچھے مقتدی جو کھڑا ہوتا ہے، امام کی وجہ سے اس کی نماز میں اضافہ لازم آتا ہے، کمی نہیں آتی. ورنہ اگر کہیں مسافر امام ہوتا اور مسافر کے پیچھے مقتدی مقیم ہوتے تو پھر مقتدیوں کی نماز 2 رکعت ہونی چاہیے تھی امام کی پیروی میں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام کے اوپر جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ مقتدی کے اوپر تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام سے جو چیز ساقط ہے وہ مقتدی سے بھی ساقط ہو جائے. امام کی اضافی چیزیں مقتدی کے لیے لازم، لیکن مقتدی کی اضافی چیزیں امام کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتی. اس سے یہ پتہ چلا کہ امام صاحب 4 رکعت پڑھا رہے ہیں تو مقتدی 4 ہی پڑھیں گے مسافر ہونے کے باوجود، اور امام مسافر ہے 2 پڑھا رہا ہے تو مقتدی 4 ہی پڑھیں گے اگرچہ امام مسافر ہے. تو امام مقتدی کی چیزوں کو کم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب یہاں پر مسئلہ آ گیا ہمارا اس مسئلے میں، وہ یہ کہ امام صاحب یہاں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے قیام ساقط ہے، تو کیا مقتدی کا قیام بھی وہ ساقط کرے گا؟ تو جب ہم مسافر امام اور مقیم مقتدی کو دیکھتے ہیں، وہاں مسافر امام نے مقیم مقتدی کی 2 رکعتیں ساقط نہیں کی، تو مریض امام تندرست مقتدی کے قیام کو کیسے ساقط کر سکتا ہے؟ یہ ہے وجہ نظر. فرماتے ہیں کہ وما وجه من طریق النظر فإن رأينا الأصل المجتمع عليه، کچھ اصول مجتمع علیہ اتفاقی اصول ہم نے دیکھا جس پر اتفاق کیا گیا کہ ان دخول المأموم فی صلاة الامام، مقتدی کا امام کی نماز میں داخل ہونا کبھی لازم کرتے ایسے فرض کو مقتدی پر
کہ جو چیز اس پر پہلے سے فرض نہیں ہوتی. ولم نہ رہو یعنی 4 رکعتیں اس پر فرض نہیں تھی، امام کے ساتھ شامل ہو گئے 4 فرض ہو گئے. لیکن ولم نہ رہو ہم نے اس امام کو نہیں دیکھا یسقط عنہ کے مقتدی سے کسی فرض کو ساقط کر دے، قد کان علیہ جو اس کی ذمہ داری میں شامل ہو، قبل دخولی ہی امام کے پیچھے نماز میں داخل ہونے سے پہلے. 4 رکعتیں فرض کی اور مسافر امام کے پیچھے کھڑا ہوا تو 2 رکعتیں ہو گئی، ایسا نہیں ہے. فمن ذلک اس میں سے ایک مثال ہے کہ ان رأینا المسافر مسافر کو ہم نے دیکھا یدخل داخل ہوتا ہے فی صلاۃ المقیم مقیم کی نماز میں. فیجب علیہ ان یصلی صلاۃ المقیم اربعا اس کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ مقیم کی نماز پڑھے گا 4 رکعت. ولم يكن ذلك واجبا عليه قبل دخوله معه علم کی یہ چیز اس پر پہلے سے داخل نہ تھی، واجب نہ تھی. وانما اوجبه عليه دخوله وانما اوجب عليه دخوله معه یہ چیز اس پر اس کے ساتھ داخل ہونے نے لازم کی ہے. ورأينا مقیما اور ہم نے مقیم کو دیکھا لو دخل فی صلاۃ مسافر اگر وہ مسافر کی نماز میں داخل ہو صلی اللہ علیہ صلاتی اپنی نماز پڑھے گا حتی اذا فرغ حتی بتمام صلاۃ المقیم مسافر کی ابتدا میں مقیم نماز پڑھ رہا ہے تو مسافر کی طرح اپنی نماز نامکمل نہیں چھوڑے گا، پوری کرے گا. امام فارغ ہوا تو یہ اپنی نماز الگ سے مکمل کرے گا. فلم یسقط علی المقیم ساقط نہیں ہے مقیم سے فرض بدخوله مع المسافر مسافر کے ساتھ نماز میں داخل ہونے کی وجہ سے. وکان فرض والا حالی اس کا فرض اس کے حال پر ہے، غیر ساقط منہ شیء اس میں سے کوئی چیز بھی ساقط نہیں. النظر والا ذلك ان يكون كذلك الصحیح اس پر نظر ڈالتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ صحیح آدمی کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوگا. کان علیہ فرض القیام اس پر قیام کا فرض ہوگا اذا دخل مع المریض جب وہ مریض کے ساتھ داخل ہو. الذي قد سقط عنه فرض القیام وہ مریض جس سے قیام ساقط ہے لیکن مقتدی سے قیام ساقط نہیں رہے گا. کان علیہ فرض القیام قیام کا فرض اس پر رہے گا، یعنی جس پر فرض قیام پہلے سے ہے مریض کے ساتھ داخل ہونے کے بعد اس کا یہ فرض ساقط نہیں ہوگا جو امام سے ساقط ہو چکا ہے. فی صلاتی اس کی نماز میں اللہ یکون ذلک الدخول مسقطا عنہ یہ جو داخل ہونا ہے مقتدی کا امام کے ساتھ نماز میں یہ دخول اس سے ساقط نہیں کرے گا فرضاً وہ فرض کان علیہ جو اس کے ذمہ فرض تھا قبل دخولی فی الصلاۃ نماز میں داخلے سے پہلے. نماز میں داخلے سے پہلے چونکہ یہ تندرست تھا تو اس پر قیام فرض تھا اور امام پر قیام فرض نہیں تھا تو یہ جب داخل ہوا تو اس پر قیام فرض ہی رہے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی. فإن قال قائل فإن قد رأينا العبد الذي لا جمعة عليه يدخل في الجمعة فيجزيه من الظهر ويسقط عنه فرض قد كان عليه قبل دخوله مع الإمام فيها. یہ اشکال ایک آدمی پر جمعہ فرض نہیں ہوتا، مسافر ہے اس پر جمعہ فرض نہیں اور وہ مسجد میں گیا اور جمعے کی نماز اس نے پڑھ لی. تو آپ لوگ تو اب نماز میں داخلے سے پہلے اس پر جمعہ نہیں ہے اور داخل ہونے کے بعد اس پر پھر جمعہ نہیں ہونا چاہیے نا. پھر 2 رکعت جو ہے نا وہ اپنے بلکہ داخل ہی نہ ہو اس کے ساتھ اجازت ہی نہ دو کہ بھئی کیونکہ اس کی نماز جمعے کی ہے تمہاری نماز جو ہے نا وہ فرض ظہر کی ہے. حالانکہ یہ شخص جس پر جمعہ فرض نہیں ہوتا مسافر ہوتا ہے اور وہ امام کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے تو امام کی وجہ سے اس کی نماز کی جو اضافی رکعتیں ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں اور وہی 2 رکعتیں قائم مقام ہو جاتی ہیں ظہر کی بھی اور قائم مقام ہو جاتی ہے. جمعہ کی نماز ہی ظہر کے قائم مقام ہو جاتی ہے. یہ سوال ہے. تو فإن قال قائل فإن قد رأينا العبد الذي لا جمعة عليه جس پر جمعہ نہیں ہے يدخل في الجمعة جمعے میں داخل ہوتا ہے فيجزيه من الظهر یہ جمعے میں داخل ہونا ظہر سے کافی ہو جاتا ہے اور فرض جو اس پر پہلے سے تھے وہ امام کے ساتھ داخلے سے پہلے جو فرض تھے وہ امام کے ساتھ داخل ہونے کی وجہ سے اگر ساقط ہو گئے. قیل له یہاں سے جواب دینا چاہتے ہیں کہ اصول تو وہی ہے جو آپ نے ابھی پڑھا کہ جو پہلے سے فرض ہے وہ امام کے ساتھ اقتدا کی وجہ سے ساقط نہیں ہو سکتے، لیکن ایک چیز پہلے سے فرض نہ ہو اور امام پر فرض ہے، مقتدی پر فرض نہیں ہے امام پر فرض ہے
پھر میں لکھ کر دیتا ہوں، یہاں لکھ کر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ امام پر فرض ہے اضافی چیز، فرض ہے اضافی چیز فرض، تو مقتدی پر فرض ہوگی، مقتدی پر فرض ہو جائے گی۔ امام پر فرض ہے، مقتدی پر پہلے سے فرض نہ تھی لیکن امام کے ساتھ شامل ہوا تو فرض ہو گئی۔ یہ سوال، یہ مسئلہ اصول۔ اور امام فرض نہ ہو نہ ہوگی، یہ اصول ہے۔ مقتدی پر ایک چیز فرض نہیں ہے، امام کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس پر جو فرائض تھے وہ سارے فرار ہیں، اور امام پر ایک چیز فرض نہیں ہے، مقتدی پر فرض ہے اضافی چیز، امام کے ساتھ شامل ہوگا تو اس کے فرائض ساقط نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ بات سمجھ آئی ہوگی آپ کو۔ تو اس سے اب یہ پتہ چلا کہ دیکھو امام پر جمعہ فرض نہیں تھا، امام پر جمعہ فرض تھا، امام پر بھی جمعہ فرض تھا، مقتدی پر فرض نہیں تھا، تو امام پر اضافی چیز فرض ہے نہیں، جمعے کی جگہ اضافی چیز، ظہر کی جگہ اضافی چیز جمعہ فرض ہے، تو امام پر جب اضافی چیز فرض ہے اور مقتدی اس کے ساتھ شامل ہوا تو مقتدی پر اب اضافی چیز جو امام پر فرض ہوتی ہے وہ مقتدی پر فرض ہو جاتی ہے۔ یہ اعتراض جو ہے نا ہمارے خلاف نہیں جا رہا ہے، یہ ہمارے حق میں جا رہا ہے کہ امام کی وجہ سے اس کے فرض میں اضافہ ہو گیا ہے اور وہ جمعے کی نماز اب پڑھنے پہ مجبور ہے۔ قیل له هذا يؤكد ما قلنا، یہ ہمارے ما قلنا کی تاکید کر رہی ہے یہ بات۔ وذلك ان العبد لم يجب عليه جمعہ، غلام پر جمعہ فرض نہیں ہوتا قبل دخوله فيها، جب جمعے میں داخل نہیں ہوتا، فلما دخل فيها مع من هي عليه، جس پر جمعہ فرض ہے اور اس پر وہ داخل ہو جائے، غلام آدمی، كان دخوله إياها يجب عليه ما هو واجب على امام، تو امام کے ساتھ اس غلام کا داخل ہونا اس پر وہ کچھ لازم کرتے جو امام پر لازم ہے۔ فصار بذلك، اس سے یہ پتہ چلا کہ اذا وجب عليه ما هو واجب على امامه في حکم مسافر، تو جو غلام پر ایک چیز واجب نہیں تھی امام کی وجہ سے واجب ہو گئی تو یہ بھی مسافر کے حکم میں ہے۔ مسافر پر جمعہ نہیں ہے، دخل فی الجمعہ، جمعے میں داخل ہوا، فقد صارت واجبۃ علیہ، جمعہ واجب ہو گیا، وجہ کہ اس کے امام پر واجب ہے اور امام کا جمعہ کافی ہو جائے گا ظہر سے، وجہ لأنها صارت بدلا منها، کہ اس میں سے بدل بن جائے گا۔ فكذلك العبد لما وجبت عليه الجمعہ بدخوله فيها، اسی طرح غلام کا مسئلہ ہے کہ جب وہ نماز میں داخل ہوا امام کے ساتھ تو یہ جمعہ کی نماز جو امام پر فرض تھی مقتدی یعنی اس غلام پر فرض نہ تھی، یہ اس پر فرض ہو گئی، کیوں؟ اور جیسے وہ بدل ہے ایسے یہ بدل ہے۔ فقط ثبت بما ذکرنا ان دخول الرجل فی صلاۃ غیرہ، اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک آدمی کسی کی نماز میں شامل ہو جائے، قد یوجب علیہ ما لم یکن واجبا علیہ قبل الدخول فیہا، اس پر وہ چیز واجب کرے گا وہ دخول جو چیز اس دخول سے پہلے واجب نہ ہو، لیکن ولا یسقط عنہ ما کان واجبا علیہ قبل دخولہ، لیکن یہ نماز میں داخل ہونا اس سے وہ کچھ ساقط نہیں کرے گا جو پہلے سے واجب ہو۔ پہلے سے واجب شدہ چیز کو ساقط کرنا یہ نہیں ہوگا، لیکن پہلے سے ساقط شدہ چیز کو واجب کرنا یہ ہوگا۔ فثبت بذلك ان الصحيح الذي القيام، صحیح آدمی تندرست آدمی کہ القيام في الصلاة واجب علیہ، قیام فی الصلاة اس پر ضروری تھا، اذا دخل مع من قد سقط عنه فرض القیام، اور وہ اس آدمی کے ساتھ نماز میں داخل ہوا جس سے فرض قیام کا فرض ساقط ہے نماز کے اندر، لم یکن یسقط عنہ بدخولہ،
یا یسقط لم یکن یسقط عنہ بدخولہ من القیام، اس سے یہ قیام ساقط نہیں ہوگا. لم یکن یسقط عنہ بدخولہ من القیام، قیام ما کان واجب علیہ، وہ قیام جو پہلے سے واجب تھا، قبل ذلك اس سے پہلے. هذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد و ابی یوسف، بس ان دو بزرگوں کا ہے. ہم نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ ایسے موقع پر امام محمد بن الحسن کا نظریہ دونوں بزرگوں سے مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں مقتدی صحیح ہو، تندرست ہو اور امام مریض ہو تو مریض کو امام ہی نہیں بنانا چاہیے، امام صاحب جو ہے نا کوئی اور بن جائے. وکان محمد بن الحسن یقول لا يجوز لصحیح ان یأتم بالمریض، صحیح آدمی مریض کی اقتداء کرے گی درست نہیں. یصلی قائلا، مریض بھی وہ جو بیٹھ کے نماز پڑھاتا ہو، ہاں کھڑے ہو کر پڑھاتا ہے تکلف کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر پڑھا ہے تب ٹھیک. وإن كان يركع ويسجد، اگرچہ رکوع اور سجدہ بھی کیوں نہ کر رہا ہو، بیٹھ کے نماز پڑھتے رکوع بھی کرتے سجدہ بھی کرتا ہے، لیکن صرف قیام اس نے چھوڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. ويذهب إلى أن ما كان من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا في مرضه بالناس فهم قيام مخصوص، لأنه قد فعل فيها ما لا يجوز لأحد بعده أن يفعله من أخذه في القراءة من حيث انتهى ابو بکر وخروج ابی بکر من الامامتی. کہتے ہیں یہ جو حضور علیہ السلام والا عمل ہے اس سے آپ استدلال کرتے ہو، یہ تو استثنائی عمل ہے اور حضور کے ساتھ خاص ہے. جو کام حضور کے ساتھ خاص ہو وہ حدیث ضرور ہے لیکن وہ سنت نہیں، اس کو اپنایا نہیں جا سکتا حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے. اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے وہیں سے قراءت شروع کی جہاں سے ابو بکر نے قراءت چھوڑ دی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. لأنه قد فعل فيها، ہاں دیکھ لو. ویسا وہ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ انما كان من صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قائدا في مرضه، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیٹھ کر کے اپنے مرض میں بالناس سے لوگوں کو پڑھا رہے تھے اور ہم قیام لوگ کھڑے تھے. مخصوص یہ مخصوص ہے، لأنه قد فعل فيها ما لا يجوز لأحد بعده، اس میں وہ کام کیا حضور نے جو کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کرنا اس کا. من اخذه في القراءة، وہ یہ ہے کہ حضور قراءت میں شروع ہو گئے، من حيث وہاں سے انتہا جہاں ابو بکر صدیق نے قراءت کو ختم کیا تھا اور ابو بکر امامت سے نکل گئے. الى ان صار مأموما في صلاة واحدة، کہ وہ مقتدی بن گئے ایک ہی نماز میں. اور یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے. یہ تو ممکن ہے کہ امام بیچارہ کسی مشکل میں پھنسے اور وہ نماز سے نکلے، جا کر وضو کرنا ہے اس نے تو مقتدی کو امام بنا دے، یا کسی دوسرے آدمی کو باہر سے آئے ہوئے وہ اس موقع پر امام بنا دے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام وہی موجود ہے اور نیا آدمی آ کر امام بنا اور یہ امام مقتدی بنا. یہ صورت جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی، متفق کا مسئلہ ہے مسلمانوں کا. فدل ذلك على ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد كان خص في صلاته تلك بما منع منه غيره، حضور علیہ السلام اس کام کے ساتھ مخصوص ہو گئے ہیں جس سے حضور نے دوسروں کو روکا ہے. یہ حضور کی خصوصیت ہے. اب اگر پیغمبر ایسے موقع پر آتا ہے اور ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے، پیغمبر وہیں سے قرات شروع کرے گا اور اس امام کو مقتدی بنا دے گا، لیکن غیر پیغمبر کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے. تو اس نماز کے اندر یہ خصوصیات رسول میں سے ہے. لہذا ایسے موقع پر مریض مقتدی کے مسافر یعنی مریض نہیں، صحیح تندرست مقتدی مریض امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. مقتدی پر فرض ہو اور امام پر نہ ہو تو مقتدی سے ساقط نہ ہوگی. ٹھیک، یہ تو ہم نے لکھا. لیکن امام کیسے مقتدی اپنائے گا، کیسے اپنا پورا کرے گا کیسے اگر امام کے پیچھے ہو؟ یہ بات اس طرح ہے نہیں کہ امام صاحب کے ذمے 2 رکعتیں ہیں کیونکہ وہ مسافر ہے، اور مقتدی مسافر نہیں ہے مقیم ہے، اس کے ذمے 4 رکعتیں. اب امام اس مقتدی کے 4 رکعت کو 2 رکعت نہیں بنا سکتا، یعنی مقتدی کی اضافی چیز کو کم نہیں کر سکتا پہلے سے اس کے ذمہ ہو. سوال اب یہ ہے کہ یہ مقتدی کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ طریقہ بالکل آسان اور معروف طریقہ ہے کہ امام صاحب اپنی 2 رکعتیں پڑھا دے گا اور 2 رکعتیں پڑھا کر فارغ ہو جائے گا. جب وہ سلام پھیرے گا تو مقتدی کھڑے ہو کر اپنی 2 رکعتیں پڑھے گا. تو اپنی جو 2 رکعتیں اس کے ذمہ تھی امام ساقط نہیں کر سکا تھا وہ پوری کر لے گا. یہ طریقہ انشاءاللہ سمجھ آئے گا.
اس باب سے متعلق کوئی سوال ذہن میں ہو تو بتا دیں. انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا، پر سوال کی ضرورت نہیں ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. نیا باب اہم مسئلہ ہے. نفل والے کے پیچھے فرض والا نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ متنفل کے پیچھے مفترض کی اقتداء درست ہے یا نہیں؟ اس پر ایک لطیفہ آپ سن لیں پھر اس کے بعد بات کریں. ہمارے استاد ہیں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ. انہوں نے ایک واقعہ ہمیں ایک مجلس میں سنایا کہ وہ تشریف لے گئے تھے انگلینڈ میں. تو انگلینڈ سے واپسی پر عرب علماء بھی تھے اور مقامی حنفی علماء بھی تھے. ایئرپورٹ پہ جب پہنچے حضرت کو رخصت کرنے کے لیے مقامی علماء تھے تو عرب علماء نے ان سے فرمایا حضرت آپ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ ہمیں ظہر کی نماز پڑھائیں. تو انہوں نے ظہر کی نماز پڑھا دی. ان عرب علماء نے کہا حضرت ہم نے عصر کی نماز بھی جمع بین الصلاتین کی شکل میں پڑھنی ہوتی ہے، دوران سفر ہمارے یہاں یہ جائز، آپ عصر کی نماز بھی پڑھا دی. حضرت نے عصر کی نماز پڑھا دی، 2 رکعتیں پڑھا دی اور انہوں نے اپنی عصر کی 2 رکعتیں پڑھ لی اور سفر شروع ہو گیا. وہاں جو حضرت کے شاگرد تھے یا متعلقین تھے حنفی، انہیں تشویش ہوئی کہ حضرت نے یہ کون سا موقف اختیار کیا جمع بین الصلاتین. حنفیہ کے ہاں تو جائز نہیں اس ترتیب کے ساتھ، جمع تقدیمی کے ساتھ. انہوں نے حضرت کو خط لکھا کہ یہ آپ نے جو عمل کیا ہے ہمیں نہیں سمجھ. حضرت نے جواب لکھا کہ جن علماء نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، جن لوگوں نے ظہر کی نماز، میں نے بھی ظہر کی پڑھائی، انہوں نے بھی ظہر کی پڑھی، لیکن عصر کی نماز جو انہوں نے میرے پیچھے پڑھی ہے وہ عصر کی فرض نماز پڑھ رہے تھے اور میں نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر لی. تو میں نے عصر کی نماز بعد میں اپنی خود پڑھی ہے، کیونکہ وہ لوگ متنفل کے پیچھے مفترض کی اقتداء کو بھی جائز سمجھتے ہیں. نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض والے کی اقتداء. تو یہ ہے دراصل ایک اختلافی مسئلہ کہ متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو ایک قوم یہ کہتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز ہوتی ہے. احمد بن حنبل کا قول اور حضرت امام شافعی کا مستقل مذہب. ہم نے خود ایک جگہ اسی طرح نفل نماز میں ہمارے ساتھ مقتدی شامل ہوئے، ہم نفل پڑھ رہے تھے اور پیچھے جو ہے نا دوسرے آدمی آئے اور وہ شامل ہو گئے. ہم نے بعد میں ان سے کہا بھی، وہ کہنے لگا کہ کنت من الحنابلہ وعندنا یجوز ذلک. بہرحال حضرات حنفیہ اور مالکیہ وہ یہ فرماتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ مفترض کی اقتداء متنفل کے پیچھے جائز نہیں، نماز ہی درست نہیں ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں دونوں فریقین کے نظریے کو. قال ابو جعفر سے ہی بات انہوں نے شروع کی. باب الرجل یصلی الفریضۃ، فریضہ پڑھ رہا ہے، خلف من یصلی تطوعا، اور آدمی کے پیچھے جو نفل پڑھ رہا ہو. قال ابو جعفر روی عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم كان يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم العشاء. یہ بات پیچھے گزری تھی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز حضور کے ساتھ پڑھتے تھے اور پھر واپس آتے تھے فیصلیها، اور اس نماز کو پڑھ لیتے تھے قوم ہی، یعنی پڑھا دیتے تھے اپنے قوم کو، بنو سلمہ محلے بنو سلمہ. اور یہ بات قراءت فی صلاۃ المغرب میں بڑی تفصیل کے ساتھ گزری. فذهب قوم، قوم اس بات کی طرف گئی کہ الرجل یصلی النافلۃ، ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہو اور اس کے ویأتم به من یصلی الفریضہ، اور اس کی اقتداء کرے وہ شخص جو فرض پڑھ رہا ہو، یہ جائز ہے. ويحتج بهذا الاثر، اس اثر سے انہوں نے استدلال کیا. وخالفهم في ذلك آخرون، دوسرے حضرات نے اس کی مخالفت کی. مخالفت کرنے والے حضرات نے دلیل پیش کی ہے. نظریہ ان کا یہ ہے لا يجوز لرجل ان يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة، فرض نماز اس کے پیچھے پڑھے
جو نفل پڑھ رہا ہو، یہ جائز نہیں ہے. وقالوا ليس في حديث معاذ هذا أن ما كان يصليه بقوله كان نافلة له أو وصول بھی نہیں ہے کہ وہ جو نماز پڑھا رہے تھے قوم کے لیے حضور کے پاس تو عشاء کی پڑھ لیتے تھے، لیکن وہاں اپنے محلے میں پہنچ کر جو نماز پڑھاتی تھی وہ فرض نماز کی یا نفل کی، یہ کوئی وضاحت نہیں. اب اس میں احتمال ہے، ہو سکتا ہے وہ حضور کے پاس عشاء کے وقت نفل پڑھتے ہو اور اپنی قوم کو فرض پڑھاتے ہو، یہ ایک احتمال ہے. اگر معاملہ ایسا ہے تو آپ اس حدیث سے استدلال نہیں کر سکتے. دوسرا احتمال کہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ فرض پڑھتے ہو، بعد میں نفل پڑھاتے ہو قوم کو، اور تو اب یہ دو احتمالات آ گئے، دو احتمالات. اور یہ بھی ایک احتمال ہے جو انہوں نے یہاں ذکر نہیں کیا، وہاں پڑھا تھا ہم نے کہ خود یہاں بھی فرض پڑھاتے ہو وہاں بھی فرض پڑھاتے ہو. اور ایک تو اب جب تک کوئی ثبوت نہیں ملے گا اس وقت تک ہم تائید کسی ایک پہلو کے لیے حدیث کو استعمال نہیں کر سکتے اور استدلال اس سے نہیں کر سکتے. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز لرجل أن يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة. وقالوا ليس في حديث معاذ هذا أن ما كان يصلي بقومه كان نافلة له أو فریضہ. اس حدیث میں یہ موجود نہیں ہے جو وہ قوم کو پڑھاتے تھے نفل کی نماز تھی یا فرض کی. فقد يجوز أن يكون كان يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم نافلہ، ممکن ہے وہ نفل ہو ثم يأتي قومه، پھر اپنی قوم کے پاس آتے ہو اور ان کو فرض پڑھاتے ہو. اگر معاملہ ایسا ثابت ہو جائے تو پھر تم استدلال نہیں کر سکتے اس حدیث میں سے. فلا حجت لکم فی هذا الحدیث، تمہارے لیے کوئی حجت ہے ہی نہیں. اور دوسرا احتمال یہ کہ ان یکون کانا یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فریضۃ ثم یصلی بقومه تطوعا، قوم کو تو حضور کے ساتھ فرض پڑھتے ہوں اور قوم کو نفل پڑھاتے ہیں. قوم کو جو پڑھا رہے ہوں یصلی بقومه وہ تطوع ہے، کما ذکرتم یعنی خود نفل پڑھتے ہوں پیچھے قوم فرض. فلما كان هذا الحديث يحتمل المعنيين، دو معنوں کا احتمال اس حدیث میں ہے، تو لم يكن احدهما اولى من الاخر، ایک احتمال دوسرے سے اولا نہیں ہے. ولم يكن لاحد ان يصرفه الى احد المعنيين دون المعنى الاخر الا بدلاله تدل على ذلك. جب کسی چیز میں دو معنوں کا احتمال موجود ہو تو انسان ایک احتمال کو متعین نہیں کر سکتا دوسرے کے مقابلے میں جب تک کوئی دلیل موجود نہ ہو، ورنہ دونوں احتمال برابر ہوتے. آپ ایک احتمال لیں گے ہم دوسرا لیں گے، آپ کو حق ایک احتمال کا ہے تو دوسرے کا ہمیں بھی حق ہے. ہاں جب دلیل ہو تو ٹھیک ہے، آپ اپنے احتمال کو جاری کر سکتے. فقال اہل المقالۃ الاولی، اہل مقالہ اولا نے ایک بات کہی جنہوں نے کہا کہ نماز جائز ہے. انہوں نے کہا جی بعض آثار میں ہمیں ملا انما کان یصلی بقومه هو تطوع، نفل نماز تھی، اور رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ جو پڑھتے تھے وہ فرض نماز تھی. اس میں ہمیں کوئی ثبوت ملے ہیں اور وہ یہ ہے. وذكروا في ذلك ما حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم بن ابي جريج عن عمرو قال اخبرني جابر ان معاذ رضي الله عنه وعنهم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف الى قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم فریضہ. یہ نماز جو وہ پڑھا رہے تھے ہیا عشاء والی قوم کو، یہ حضرت معاذ کے لیے نفل اور ان کے لیے فرض. فکان من الحجۃ للآخرین علیہم، جو دوسرا گروہ ہے جو کہتے جائز نہیں، وہ ان کے لیے جو حجت ہے وہ بھی دوسرے احتمال کو ترجیح دینے کے لیے حجت ہی سے کام لیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ یہی حدیث عمر بن دینار سے ہے جیسا کہ ابن جریج نے یہاں نقل کیا. وجاء به تاما وساقه احسن من سیاق ابن جریج، ابن جریج کے مقابلے میں عمر بن دینار نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا ہے. لیکن غیر انه لم يقل في هذا الذي قال ابن جریج هي له تطوع ولهم فریضہ، یہ جملہ جو ابن جریج نے پیش کیا ہے کہ یہ نماز ان کے لیے نفل تھی اور ان کے لیے فرض، یہ بات عمر بن دینار نے نہیں کہی. فيجوز ان يكون ذلك من قول ابن جریج، ہو سکتا ہے یہ بات ابن جریج نے اپنی طرف سے شامل کی ہو. ويجوز ان يكون من قول عمرو بن دینار ويجوز ان يكون من قول جابر. تو کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ عمر بن دینار کے قول سے ہو، یہ بھی ہے کہ جابر کے قول سے ہو. ومن أي هؤلاء الثلاثة كان القول فليس فيه دليل على حقيقة فعل معاذ.
تینوں میں سے جس کا قول ہو یہ. تو جب یہ بات سامنے آئی نا کہ تینوں میں سے کسی کا قول اگر ثابت ہو جائے تو حضرت معاذ کے فعل کی حقیقت پر یہ دلیل نہیں ہے کہ حضرت معاذ کی نماز ایسی ہی تھی، یعنی نفل ہی تھی اور مقتدیوں کی فرض ہی تھی. لأنهم لم يحكوا ذلك عن معاذ انما قالوا قولا على انهم عندهم كذلك، کیونکہ انہوں نے حضرت معاذ کے حوالے سے نہیں پیش کی کہ انہوں نے بتایا ہو کہ میری نماز جو ہے نا نفل تھی اور مقتدیوں کی فرض تھی. انہوں نے اپنی رائے پیش کی ہے، ان کی نظر میں حضرت معاذ کی نماز ایسی تھی. وقد يجوز ان يكون في الحقيقه بخلاف ذلك، ممکن ہے کہ حقیقت میں اس کے خلاف ہو. ولو ثبت ذلك ايضا عن معاذ، اور اگر حضرت معاذ سے ثابت بھی ہو جائے، ان سے بھی یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ خود فرما رہے ہوں گے میری نماز جو ہے نفل تھی اور مقتدیوں کی فرض تھی، تو اب یہ سوال ہوگا کہ حضور نے ان سے فرمایا تھا یا انہوں نے اپنے اجتہاد سے کیا ہے. اور اگر حضور سے فرمایا ہوتا انہوں نے تو ممکن ہے کہ حضور علیہ السلام روک لیتے ان کو یا برقرار رکھتے. یہ سارے احتمالات ہیں. تو احتمال تو ہے کہ حضور علیہ السلام کہہ دیتے تو ٹھیک کرتا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ حضور سے روک لیتے. تو جب کوئی ایک پہلو طے نہیں ہے تو استدلال نہیں کر سکتے. احتمال آ جائے تو استدلال باطل ہوتا ہے. تو لم يكن في ذلك دليل، ولو ثبت ذلك ايضا عن معاذ، اگر یہ چیز حضرت معاذ سے ہی ثابت ہو جائے تو لم يكن ذلك دلیل، اس میں دلیل نہیں ہے انه كان بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے حکم سے. ولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اخبره به، اور نہ یہ بات موجود ہے کہ اگر وہ خبر دے دیتے تو حضور اس پر برقرار رکھتے یا تبدیل کر لیتے. یہ بھی کوئی طے شدہ بات نہیں. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخبره رفاعة بن رافع أنهم كانوا يجامعون على عهد النبي صلى الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغتسلون حتى ينزلوا، فقال لهم عمر فأخبرتم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فريضة لكم؟ قال لا. فلم يجعل ذلك عمر حجة، فكذلك هذا الفعل لو ثبت. یہ جو ابھی انہوں نے بات پیش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو واقعہ ہے اس میں حضرت یہ فرماتے ہیں، یعنی حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی، کہ حضرات صحابہ کرام کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہوا تھا، اور اختلاف یہ تھا غسل کے معاملے میں، التقاء خطانین کے نتیجے میں غسل آتا ہے کہ نہیں آتا. حضرت رفاعہ ابن رافع نے فرمایا کہ حضرت ہم تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسا کرتے تھے بغیر انزال کے، اور پھر اس کے بعد غسل نہیں کیا کرتے تھے. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے اس عمل کی حضور کو اطلاع دی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر رضامندی ظاہر فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا ایسا تو ہوا نہیں، ہم نے تو حضور کو نہیں بتایا. تو حضرت عمر نے فرمایا، یعنی ان کا جو عمل ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ بتا دیتے ممکن ہے وہ روک لیتے. پھر اب حضور علیہ السلام اس کی تائید کرتے یا اختلاف کرتے، احتمال تو دونوں ہے لیکن ہوا ایک جانب نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس سے استدلال نہیں کر سکتے. یہ مشہور واقعہ. وهذا عمر بن الخطاب لما اخبره رفاعة بن رافع انهم كانوا يجامعون، جماع کرتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اور ولا يغتسلون حتى ينزلوا، جب تک ينزلوا لفظ ہے، جب تک انزال نہ ہوتا اس وقت تک غسل نہیں کرتے تھے. حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے اس بات کی خبر حضور کو دی تھی کہ تمہارے لیے یہ بات لازم تھی؟ فرضیہ لکم ہے یہ لفظ، فرضیہ لکم، فرضیتاً نہیں، ہمارے پاس نسخے میں غلط لکھا ہے. حضور کو آپ نے اطلاع دی تھی، حضور علیہ السلام نے تمہارے لیے اس عمل کو جائز قرار دیا تھا اور اس پر راضی ہوئے تھے؟ قال اللہ، انہوں نے کہا نہیں. حضرت عمر نے رفاع کے اس قول کو حجت نہیں بنایا. فكذلك هذا الفعل بعینہ، اسی طرح یہ فعل بھی ہے. حضرت معاذ نے ایسا کیا ہے، اگر وہ حضور کو بتاتے ممکن ہے حضور روک لیتے یا حضور نافذ کر لیتے یہ معاملہ، لیکن بتایا تو نہیں ہے، اس سے دلیل نہیں بنتا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں. وقد روینا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يدل على خلاف ذلك. ہاں ہمارے پاس مزید یہ چیز موجود ہے کہ جو اس کے خلاف ہے. وہ یہ کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں جا کر لمبی نماز پڑھاتے تھے. تو مقتدی نے شکایت کی کہ حضرت معاذ بہت لمبی نماز پڑھاتے. یہ بات جب حضور کو پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ آپ لمبی نماز کیوں پڑھاتے ہو؟
اور پھر مخصوص صورتیں بتائی کہ ان پر اکتفا کیوں نہیں کرتی. یہ بات پہلے گزری بھی ہے. تو وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن صالح الوهاجي قال وحدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا عبد الله بن مسلمة عن بن بلال قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي أن رجلا ممن بني سلمة بنو سلمة میں سے تھے يقال له سليم أتى الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ہم لوگ نظل فی اعمالنا ہم دن بھر اپنے اپنے کاموں میں ہوتے ہیں اور مصروف ہوتے ہیں. فناتی حین نمسی شام کے وقت آتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں. حضرت معاذ آ جاتے ہیں اعلان کر لیتے ہیں نماز کا. فیاتی ہی وہ نماز پڑھاتے جو ہے فیطول علینا لمبی کر لیتے ہیں. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ لا تکن فتانا فتنے میں مبتلا کرنے والے نہ بنو کہ لوگ تنگ ہو. اما ان تصلی معی اما ان تصلی معی و اما ان تخفف عن قومک یا تو میرے ساتھ نماز پڑھے گا اور یہ اپنی قوم پر تخفیف یعنی ان کو ہلکی نماز پڑھائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو لیکن نماز ہلکی ہونی چاہیے مطلب ہے. تو فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا لمعاذ حضرت معاذ سے یہ کہنا دلالت کرتے ہیں انه عند رسول اللہ كان يفعل احد الامرين اما الصلاة معه. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بات کا حکم جو ان کو دیا تھا یا میرے پاس نماز پڑھو یا قوم کو ہلکی نماز پڑھاؤ تو کام دونوں جمع ہوئے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یا حضور کے پاس انہوں نے نماز پڑھی ہے تو قوم کے پاس نہیں تھے, قوم کے پاس پڑھائی تو یہاں نہیں پڑھی. تو وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَجْمَعُهُمَا دونوں کو جمع نہیں کرتے تھے. وجہ لأنه قال إما أن تصلي معي ولا تصلي بقومك یا تو میرے پاس نماز پڑھو قوم کو نہ پڑھاؤ یعنی تم امامت سے معزول ہو یہاں رہو میرے پاس پڑھتے رہو اور اگر وہاں پڑھانی ہے تو پھر ہلکی نماز پڑھاؤ یہاں نہ پڑھو وہاں جا کے پڑھایا کرو. اس حدیث کا یہ مطلب بنتا ہے کہ تمہارے ذمہ ایک کام ہے یا میرے پاس نماز پڑھو گے یا قوم کو ہلکی نماز پڑھاؤ گے. اگر ہلکی نماز نہیں پڑھاتے پھر میرے پاس پڑھو وہاں چھوڑ دو اور اگر قوم کو پڑھانی ہے تو پھر ہلکی نماز ہوگی. تو یہ دونوں کام جمع ہوئے نہیں ہے, دونوں میں سے ایک کا حکم ہے. فلما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ان اثر میں تو موجود ہے کہ حضور علیہ السلام لم يكن من رسول الله في ذلك لمعاذ شيء حضور علیہ السلام کی طرف سے معاذ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو پہلے گزری ہو. ولا علمنا انه كان في ذلك ايضا منه متاخر فيجب به الحجة علينا کوئی بعد والی چیز بھی اس سے لازم نہیں آتی پہلے سے حضور نے فرمایا ہو یا بعد میں کوئی الگ حکم دیا ہو ایسا موجود نہیں ہے. ولو كان في ذلك من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امر كما قال اهل المقالة الاولى اور اگر ثابت بھی ہو جائے ہم اپنی بات سے مزید نیچے آ جاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے پہلے بھی ان کو نہیں فرمایا بعد میں بھی نہیں فرمایا لیکن چلو اگر فرمایا بھی ہو کہ میرے پاس نماز پڑھ کے جا کر وہاں پڑھایا کرو دو نمازیں پڑھانے کا حکم حضور کی طرف سے ہو بھی تو اس میں پھر احتمال یہ موجود ہے. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ جب ایک فرض نماز 2 دفعہ پڑھی جاتی تھی. ابتداء اسلام کا واقعہ ہے. بعد میں اللہ کے رسول نے اسے روکا جب منع آ گیا تو یہ بات بھی منسوخ ہو گئی. اس لیے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر اگر اس چیز میں امر بھی حضور علیہ السلام کی طرف سے ہو كما قال اهل المقالة الاولى جیسے اہل مقالہ اولی والے کہتے ہیں لاحتمل ان يكون ذلك كان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے کہ یہ کام حضور علیہ السلام کی طرف سے ہو فی وقت ما كانت الفریضة فی وقت ما اس وقت میں كانت الفریضة تصلى مرتين جس وقت میں فرض نماز 2 دفعہ پڑھی جاتی تھی. فإن ذلك قد كان يفعل في أول الإسلام قد كان يفعل یہ چیز کی جاتی تھی اسلام کے آغاز میں حتی نوحی حتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سے روکا. فقد ذکرنا ذلك بأسانیدہ اس چیز کو ہم نے پورے سندوں کے ساتھ بیان صلاۃ الخوف کے معاملے میں. ففعل معاذ الذي ذکرنا تو حضرت معاذ کو ہم نے ذکر کیا اس میں احتمال کہ یکون خلفی عن ذلك
پڑھنے سے جو نہیں وارد ہوئے اس سے پہلے کہ یہ واقعہ ہو، ثم النہی، پھر بعد میں نہیں آ گئی تو اس نے اس کو منسوخ کر دیا. ويحتمل أن يكون بعد ذلك فليس لأحد أن يجعله في أحد الوقتين إلا كان لمخالفه أن يجعله في الوقت الآخر فهذا حكم هذا الباب. اور یہ نہیں کے بعد کے واقعہ ہے، نہیں جو ایک فرض نماز 2 دفعہ پڑھنے پر پابندی لگی ہے، اس کے بعد کے زمانے میں حضرت معاذ نے ایسا کیا ہے. تو فرض نماز حضور سے بھی وہاں اس میں کوئی احتمال نماز نہیں ہے، نماز پڑھی ہے اور قوم کو جا کے عشاء نماز پڑھائی ہے، تو یہاں بھی پڑھی ہے وہاں بھی. ويحتمل أن يكون كان بعد ذلك، یہ بھی احتمال ہے کہ یہ بعد کا ہو، لیکن ليس لأحد إحدى الوقتين، 2 وقتوں میں ایک کے ساتھ خاص دے، فی أحدي الوقتين، أحدي الوقتين، 2 وقتوں میں لازم دے. اگر مخالفی اس کے مخالف کو یہ حق ہوگا کہ يجعل في الوقت الآخر، اس کو دوسرے وقت کے ساتھ کر دے. فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار. وأما حكمه من طریق النظر، نظر کے راستے سے استدلال. وہ یہ ہے کہ مقتدی کی نماز اپنی صحت اور فساد میں امام کی نماز کے تابع ہوتی ہے. مقتدی کی جو نماز ہے وہ اپنی صحت اور فساد میں امام کی نماز کے تابع ہوتی ہے. اگر امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدیوں پر بھی سہو لازم ہے، لیکن مقتدیوں سے سہو ہو جائے تو امام پر سہو نہیں ہے. امام سے سہو نہ ہو تو مقتدی پر بھی، امام پر غلطی نہیں ہوئی، مقتدی سے سہو ہو چکی ہے، امام پر نہیں ہوئی، تو امام اور مقتدی دونوں پر لازم نہیں ہے. یعنی صورت میں لکھ لے تو کہاں سے آواز کم ہو گئی، جہاں سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی. جی اگر بتا دیں تو میں عرض کر لیتا ہوں دوبارہ.